السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آزاد آفیشیل 194۔ جو دوست ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، پلیز برائے مہربانی وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو دوستو چلیے میں اب ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ دوستو بہت ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک نیپال کے اندر سنسری ضلع میں یہی مہینہ 2023 اور یہی سال 2023 اور اسی مہینہ نومبر میں 21، 22، 23 تاریخ کو کھنہار، یہ جگہ کا نام ہے جس کو اٹہری اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 14 بھی کہتے ہیں، تو کھنہار مقام کا جگہ ہے، وہیں پر 3 دن کا ملکی پیمانے پر اجتماع ہونے جا رہا ہے جو 21 تاریخ یعنی 21 نومبر سے شروع ہوگا اور 23 تاریخ کو آخری دن ہوگا اور اسی دن دعا بھی ہوگی۔ تو ہمارے جتنے بھی ملک نیپال سے تعلق رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے یا ہندوستان کے کسی بھی صوبے سے ہو، چاہے بہار سے ہو یا ویسٹ بنگال سے ہو یا اسم سے ہو یا اتر پردیش سے ہو یا ہندوستان کے کسی بھی ضلع سے وہ تعلق رکھتے ہو، جن کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ کو یہ اجتماع قریب ہو، وہ سارے مسلمان بھائیوں سے ہمارا اپیل ہے کہ آپ لوگ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ دین کی باتیں ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، اور ایسے مواقع بہت ہی کم نصیب ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع میں شرکت کرنا، یہ اجتماع کا ملنا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور ایسے مواقع، ایسے وقت بہت ہی کم ہم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو جتنا ہو سکے، جہاں تک مناسب ہو سکے، جو قریب ہمارے قریبی ہیں ہندوستان کے، جیسے بہار کے ہو گئے اور کچھ اتر پردیش کے ہو گئے اور ادھر جھارکھنڈ ہو گئے، اسم ہو گئے، ویسٹ بنگال ہو گئے، تو یہاں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ کوشش کرے کہ ہمارے اس ملکی اجتماع میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے، کیونکہ اس میں مرکز نظام الدین سے اللہ کے بڑے بڑے ولی آ رہے ہیں۔ 3 دن تک اللہ کے ولیوں کا مطلب دل خراش، دل دوز اور حیرت انگیز کارگزاریاں ہوں گی، باتیں ہوں گی، صحابہ کرام کی باتیں ہوں گی، سیرت النبی کی باتیں ہوں گی، اور تبلیغ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کیسے تبلیغ کی، دین کے کیسے اشاعت کی، دین کے لیے کیا کیا تکالیفیں اور پریشانیاں اٹھائی، صحابہ کرام نے کیسے کیسے جد و جہاد کی، محنتیں کی، مصیبتیں اٹھائی اس دین کے لیے، جو دین آج ہم تک حی القیوم ہے، قائم اور دائم ہے۔ بس اسی چیز کی محنت ہوتی ہے اجتماع کے اندر۔ جو لوگ مسجدوں کو نہیں آتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں تک ہی محدود رہتے ہیں، مسلمان تو ہیں، نام مسلمان ہے، لیکن اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، لین دین، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، غیروں کے طریقے پہ ہو رہے ہیں۔ یہی چیزیں، یہی باتیں اجتماع کے اندر ہوتی ہے اور بزرگوں کی زبان مبارک سے ہوں گی، تو ہم لوگ سنیں گے، اس سے مستفیض ہوں گے، فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ چیزیں دنیا کے لیے بھی فائدہ بخش ہوگی اور آخرت کے لیے بھی فائدہ بخش ہوگی۔ اور میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ جائیں گی، ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ جو اعمال جائیں گی وہ یہی چیزیں ہوں گی۔ دنیا کے اوپر ہم لوگ چاہے کتنی ہی محنت کر لے، جد و جہد کر لے، پیسے کما لے، گاڑی گھوڑے بنگلے، بینک بیلنس، زمین جائیداد، جو چاہے ہم مرضی کر لے، بنا لے، جمع کر لے، لیکن میرے بھائیو یہ چیزیں ہم لوگوں کا ساتھ جانے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اعلان اعلان یہ باتیں ہیں کہ میرے بھائیو بزرگ دوستو، عقل مند شخص وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے،
اور اس اجتماع کے اندر اسی بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا آپ کو جو بھی چند دن کی چند روزے کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کو ہم کیسے گزارے، یہ پھر دوبارہ یہ زندگی، یہ اہم قیمتی زندگی یہ دوبارہ ہم کو نہیں ملے گی۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر اللہ ہم کو یہ دوبارہ یہ مہلت نہیں دیں گے۔ اسی کے لیے اس اجتماع کو کامیاب بنائے اور اس اجتماع میں شرکت فرمائے، اللہ کے ولیوں کی باتوں کو سنیں۔ تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں ہم لوگ دین کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے دور دراز سفر کرتے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں امریکہ کوئی چلا جاتا ہے، کوئی لنڈن چلا جاتا ہے، کوئی قطر، کوئی سعودی، 4000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر، 7000 کلومیٹر، اتنے طویل اتنے لمبے سفر کرتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے لمبے سفر میں، اتنے طویل سفر میں اللہ کے کوئی وعدے نہیں، اللہ کے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کیونکہ ہم لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ کے اجر، وعدے، ثواب بس یہی میں ہے کہ ہم اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اگر ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں تک ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے جتنے بھی چرندے پرندے مخلوقات ہیں سارے ہم لوگ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ میں یہی کہوں گا کہ چاہے وہ نیپال سے تعلق رکھتے ہو، نیپال سے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو چاہے وہ پشچم کے کنچن پور ضلع سے بھی ہو اور پورب مشرق میں چاہے وہ جھاپا سے لے کر کنچن پور ضلع تک کے ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، اگر ان کو یہ خبر ملے اور یہ خبر ان کو مل جائے، اگر ان لوگوں تک یہ بات پتہ چل جائے کہ سنسری میں عالمی ملکی پیمانے پہ اجتماع ہو رہا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ مواقع بہت کم نصیب ہوتے ہیں، اور ہمارے جو پڑوسی بھائی ہیں جو بہار سے، خصوصاً بہار کے چاہے جس ضلع سے بھی وہ تعلق رکھتے ہو، خصوصاً ارریہ سے، پورنیہ سے، کٹیہار سے، کشن گنج سے، چمپارن سے، یہ ضلع کے ہمارے جتنے مسلمان نوجوان ہیں، چاہے بزرگ ہیں، چاہے علماء کرام ہیں، ہم سارے کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، مدعو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس ملکی اجتماع میں شرکت فرمائیں، ثواب دارین حاصل کریں، اور جتنا میسر ہو سکے کہ اور جتنا جہاں تک آپ لوگوں کو ہو سکے محنت کر کے خود ہی نہ آئے بلکہ ہم 1 2 ساتھی 4 ساتھی جہاں تک ممکن ہو سے اگر ایک جماعت کی شکل میں ہو، چند افراد پہ مشتمل ہو، جیسے 9 آدمی تک اگر 10 آدمی تک اگر مل جائے تو جماعت کی شکل میں بنا کر آئیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس اجتماع میں آئے، شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور یہ اجتماع کا تاریخ جو پہلے 17 18 19 نومبر کو تھا، لیکن چند وجوہات کی وجہ سے وہ ویڈیو میں نے آگے بھی بنایا ہے کہ کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہمارے جو ذمہ داران حضرات ہیں ان لوگوں نے تاریخ کے اندر کچھ تبدیلی کر دی، اور وہ تاریخ یہی ہے جو آخری تاریخ ہے، وہ یہی تاریخ ہے کہ 21 کو اسٹارٹ ہوگا، شروع ہوگا، اور 23 کو دعا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میں آخر میں ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت ساری افواہیں اور اڑ رہی ہیں، اور یہ افواہیں اڑتی ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ افواہیں اڑی تھی کہ جیسے ابھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اجتماع نہیں ہوگا، ملک نیپال کی طرف سے جو مطلب منترالیہ کی طرف سے چٹھی آ گئی، پتر آ گئی، روکا کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، اجتماع نہیں ہوگا۔ یہ سارے افواہیں ہیں، ان افواہوں پر دھیان نہ دیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کام کو کرنے میں کسی کی محتاج نہیں۔ جتنے بھی مسائل، رکاوٹیں، مشکلات پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سارے کو درکنار کر کے اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام۔